محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان میں خدیجہ، غلام زید بن حارثہ، علی، ابو بکر رضوان اجمعین شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ کی کوششوں سے پھر عثمان، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، طلحہ رضوان اجمعین مسلمان ہو گئے۔ شروع کے مسلمانوں میں بلال، ابو عبیدہ، ابو سلمہ، ارقم، قدامہ، عبداللہ، عبید اللہ بن حارث، سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب، عبداللہ بن مسعود رضوان اجمعین مسلمان ہو گئے، اور لوگ بھی ان میں شامل تھے جن کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ سب لوگ خفیہ طور پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے یہ سب لوگ خفیہ طور پر نماز پڑھتے تھے۔ وضو کا طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تھا۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے والد جناب ابو طالب نے دیکھ کر پوچھا، تو علی رضی اللہ نے بتایا کہ اس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تب جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو نماز جاری رکھنے کا کہا۔ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے، اس لیے یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، مگر پتھر اور لکڑی کے بتوں کو اللہ کا شریک مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی سرگرمیوں کا علم ہونے لگا، مگر اہل مکہ نے یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کا کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو مضبوط کرتے گئے۔ یہ سارا دور تقریباً 3 سال پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابتداروں کو عذاب الہی سے ڈرائے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا۔ یہ ٹوٹل 45 آدمی تھے، مگر ابو لہب کی بدزبانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، اس لیے آپ اللہ سے ڈریں اور شرک کو چھوڑ دیں۔ اس پر جناب ابو طالب نے کہا، بھتیجے تمہیں جو حکم ملا ہے اسے پورا کرو، میں تمہاری حمایت کروں گا، مگر میرا دل عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور زور سے مکہ کے لوگوں کو آواز دی، جس پر تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف تم پر حملہ ہونے والا ہے تو کیا یقین کرو گے؟ سب نے کہا، بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور اسلام اور شرک سے باز آنے کی دعوت دی، جس پر آپ کے چچا ابو لہب نے شدید بدزبانی کی، جس کے جواب میں اللہ نے سورہ لہب اتاری، جس میں ابو لہب کی شدید مذمت کی گئی اور عذاب الہی کی وعید سنائی گئی۔ اس خطاب کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر شرک اور بتوں کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا اور مکہ کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلنے والا قرار دیا۔ یہ ایک ایسی آواز اور دعوت تھی جس نے مکہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ مکہ کے لوگ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے اور وہ سب دین اسلام کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو گئے، مگر ان کے سامنے ایک مشکل یہ آن کھڑی ہوئی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو صادق اور امین تھا، بلند اخلاق کا مالک تھا، قوم قبیلے والا تھا، ایسا معزز شخص جس نے ساری زندگی امانت میں خیانت نہیں کی،